السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نذران محبت پیش کرنے اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مختصر محفل سلطان الہند عطاء رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجستانی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی نشر و اشاعت میں جو کاوش جو ہاتھ حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے، وہ اپنے زمانے کے بادشاہان زمانہ سمیت کوئی بھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں نظر نہیں آتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے یا ان کے بعد جو بھی ہندوستان کی سرزمین پر مسلم حکمراں رہے، انہوں نے اپنے سلطنت کی سطوت اور اس کی شوکت سے اسلام کی وہ آبیاری نہ کی اور اسلام کی وہ نشر و اشاعت نہ کر سکے جو ایک فقیر نے اجمیر کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے اسلام کو جس انداز سے پھیلایا اور جس انداز سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کا نور اتارا، اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگان دین کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، یہ جشن خواجہ غریب نواز، جشن غوث اعظم یا جشن اعلیٰ حضرت کیوں منایا جاتا ہے؟ بزرگان دین کی عرس یا یوم وصال کو اس قدر اہتمام کے ساتھ کیوں کیا؟ اسی حوالے سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فیضان غریب نواز سے سرشار فرمائے۔ اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے اندر روحانیت کو مہمیز دینے کے لیے، اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے اسلاف کا تذکرہ چھیڑ دیا، اپنے آپ کو عبادت کی ڈگر کے اوپر قائم رکھنے کے لیے گزشتہ مقدس ہستیوں کی زندگی کے واقعات اور ان کی سیرت کو پڑھ کر کے وہ اپنی زندگی کا راستہ متعین کرتے ہیں۔ قرآن کا بھی یہی مزاج ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات ہم قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم نے کیا ہے، اور تیرے مقدس دل کے اوپر اس کی تلاوت جو کی جاتی ہے جبرائیل امین کے ذریعے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نثبت بہ فؤادک، کہ تمہارے دل کو ہم ثابت قدمی بخشیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں
ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر کے، ان کی حالات زندگی کو سن کر کے ہمارے دل کے اندر ایک ایمانی ولولہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے، اور دل کو ایک مضبوطی اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی حکایات بیان کی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مریدین کو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا الحکایات جند من جنود اللہ تقوی بہا قلوب المریدین۔ اولیاء کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہوتی ہے، ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، اس کے اندر رب کائنات نے ایسا اثر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا ایک لشکر ہے جس کی وجہ سے مریدین کے دلوں کو طاقت و قوت حاصل ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس پر کوئی دلیل دی ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ محبوب ہم جو رسولان گرامی وقار کی ان واقعات اور سیرت کو بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو توانائی بخشی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی حالات زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے ولایت کا یہ مقام حاصل کیا، اپنے رب کی عبادت میں انہوں نے کتنی جانشانیاں کی، کتنے مصائب و آلام کا انہوں نے سامنا کیا، تب جا کر کے ولایت کے یہ اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ عمل پیدا ہوگا کہ انہی کے راستے پر چل کر کے، وہی طریقے زندگی اپنا کر کے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے بن سکیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پہلے یہ بہت زیادہ یہ طریقت کی طرف مائل ہیں، تو یہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک مجلس میں جا کر کے بیٹھا ہوں، جب مجلس میں جا کے بیٹھا تو جو واعظ کہہ رہا تھا، تقریر کر رہے تھے وہاں، ان کی باتوں نے میرے دل کے اوپر اثر پیدا کیا، لیکن وہ اثر زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ جیسے محفل ختم ہوئی، میں محفل سے اٹھا، باتوں کا اثر بھی ختم ہوا۔ کہہ رہے ہیں پھر دوبارہ میں اس محفل میں گیا، اب جب دوبارہ محفل میں ایک مرتبہ گیا تو اب کی مرتبہ اس کی باتوں کا اثر میرے دلوں کے اوپر اور گہرا پڑا۔ اب اثر اتنا باقی رہا کہ میں محفل سے اٹھا اور راستے میں آ رہا تھا تو راستے بھر اس کا اثر باقی تھا، لیکن گھر آنے کے بعد پھر اثر ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ میں اس کی محفل میں گیا تو اب تیسری مرتبہ اس کا اثر میرے دل کے اوپر اتنا پڑ گیا کہ اب یہ عالم ہو گیا کہ میں محفل سے اٹھا، راستے پر چلا، اس کا اثر باقی رہا، گھر میں آیا، 2-3 دن تک اس کا اثر رہا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کی یہ کیفیت کر دی کہ اب اللہ و رسول کی نافرمانی کے جتنے بھی اسباب تھے، جتنے بھی ذرائع تھے، سارے اسباب و ذرائع کو میں نے ختم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول۔ تو محفلوں میں جب اولیاء کرام کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں، قانون کی جو کتاب آتی ہے، اس قانون کی کتاب میں قانون لکھا رہتا ہے، ضابطہ لکھا رہتا ہے، اصول لکھا رہتا ہے۔ اس قانون کی کتاب میں قصے اور کہانیاں نہیں لکھی رہتی، اس میں ضرب الامثال نہیں لکھی رہتی۔ قرآن ہمارے لیے ضابطۂ زندگی ہے، قانون زندگی بن کر کے آیا ہے، یہی قرآن ہمارے ضابطۂ حیات بن کر کے یہ آیا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اور ان 6666 آیتوں میں صرف 500 ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں قانون اور احکام اور ضابطے لکھے ہیں۔ باقی 6166 آیتیں ایسی ہیں جن میں اولیاء، جن میں گزشتہ زمانے کے انبیاء کرام کے واقعات، بگڑی ہوئی قوموں کے حالات اور پند و نصیحت کی ایسے ضرب الامثال ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔
تو یہی قرآن کا مزاج ہے کہ اولیاء کرام کے اور نیک اور برگزیدہ ہستیوں کے واقعات زندگی کو پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے، اور جو عبرت کا نشان ہے اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ ولایت کا عنصر یہی اسی میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کے ولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بہترین لوگ جو ہیں ان کو بتا نہ دوں کون لوگ بہترین ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر کے، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے، جن کی باتوں کو سن کر کے دین سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اللہ یاد آ جائے یعنی دین سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جن کی صحبت میں بیٹھو اور بیٹھ کر کے جب اٹھو تو دل میں یہ جذبہ تمہارے ولولہ مار رہا ہو، یہ شوق اور وارفتگی تمہارے اندر ہو کہ میں بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اس کی نافرمانی سے۔ جس کے اندر، جس کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے آدمی کو سجدے کی تڑپ مل جائے، جس کی باتوں کو سن کر کے دین سے محبت پیدا ہو جائے، اور بندہ جو ہے اللہ کی عبادت سے قریب ہو جائے، دین سے اس کا لگاؤ پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ ایسے شخص کے اندر ولایت کا کچھ نہ کچھ عنصر ضرور ہے۔ اسی لیے فارسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے حوالہ واقعات زندگی اور حالات زندگی کو پڑھو، اور پڑھ کر کے ان کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات زندگی کو ہم پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اس کے اندر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ سن کر کے ہم خوش ہو جائیں کہ خواجہ صاحب نے یہ کرامت دکھائی، خواجہ صاحب نے انا ساگر کو ایک کوزے میں بند کیا، یا خواجہ صاحب نے جو ہے پتھورا رائے کے اونٹ کو بٹھا دیا، زمین پکڑ لی گئی ان کو، اتنے ہی میں خوش نہ ہو جائے۔ ہم یہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے یہ ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، عبادت کی کون کون سی منزلیں انہوں نے طے کی ہیں، کس طریقے سے شریعت کے اوپر انہوں نے مضبوطی سے وہ قائم رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہی چیز اپنانی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ صرف خدمت کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے، اپنے مرشد کی خدمت کی بنیاد۔ اگر اس کا مرشد صاحب طریقت ہے اور ایسا جو ہے بافیض سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، جو سلسلہ انتہائی بافیض ہو، تو اس کی خدمت کی بنیاد پر اسے پیر کا فیضان ملا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خدمت کا یہ مطلب ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں ایک مرید کو یہ چاہیے کہ اپنی پیر کی تعلیمات سے اور اس کی ارشادات سے بال کے برابر بھی وہ انحراف نہ کرے، بال کے برابر بھی انحراف نہ کرے۔ اگر پیر کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ دیا ہے کہ میں نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، تو اب نماز آپ ان کے وقتوں پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ یہی پیر کی تعلیم ہے، یہی دین کی تعلیم ہے، تب جا کر کے فیضان پیر آپ کو ملتے ہیں۔ ہم اور آپ پیر کے سامنے جب بیٹھتے ہیں اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہ ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے اور ہر جھوٹ غیبت چغلی سے برائیوں سے بچتا رہوں گا، ناچ گانے تماشوں سے دور رہوں گا اور حرام چیزوں سے بچتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرتا رہوں گا۔ لیکن ہم سوچیں کہ اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، اور لیکن جب اس محفل سے ہم اٹھتے ہیں تو ہم ساری تعلیمات مانتے ہیں، تو پیر کا فیضان ہمیں کیسے ملے؟ خواجہ صاحب کی تعلیم یہی ہے کہ پیر کی تعلیمات سے بال کے برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔
جب پیر نے یہ تعلیمات دے دیا کہ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو تو ایسی صورت میں دین کے اوپر قائم رہنا ضروری ہے۔ اب دین پہ قائم رہنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو بجا لائیں، جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے آپ دور رہیے۔ یہی چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پیر کا فیضان ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر صوفیاء کرام کی جو جماعت ہوتی ہے، جیسے خواجہ صاحب ہوئے، حضرت صوفی نظام الدین اولیاء ہوئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دیوبندی، یا حضرت صابر پاک علاء الدین کلیری، ان لوگوں کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ہے ان کا جو نظریہ قوال ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے ہم اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب بھی یا یہ اولیاء کرام بھی اسی طریقے کے تھے۔ ان اولیاء کرام کا طریقہ ان طریقے زندگی اتنا خوبصورت تھا کہ ان کی زندگی میں ایک لمحہ بھی خلاف شریعت نہیں گزرا، ایک لمحہ بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ یہی ان کی تعلیمات بھی ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز فرض ہے، اس سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کسی صورت میں یہ نماز معاف نہیں ہے، نماز تو فرض ہے۔ خواجہ صاحب نے وضو کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بغداد کی سرزمین پہ میں تھا تو ایک شیخ صاحب تھے، ان کا نام اجل تھا، شیخ اجل۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ اجل نے ایک مرتبہ ان کا وضو تھا، لیکن دوبارہ انہوں نے وضو کیا، جب وضو کیا تو دو مرتبہ اعضائے وضو کو دھلا۔ 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے، آپ جانتے ہیں اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے، تو انہوں نے 2 مرتبہ دھلا۔ چونکہ پہلے سے وضو تھا، اعضاء وضو کرنے کے لیے صرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وضو کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے وہ وضو کر کے اٹھے تو حضرت شیخ اجل فرماتے ہیں کہ جیسے میں اٹھا تو غیب سے آواز آئی کہ اجل تم میرے رسول کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے محبوب کی سنتوں سے اعراض کرتا ہے۔ میرے محبوب کی سنت تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھلا جائے، اور تو 2 مرتبہ اٹھ کر کے دھل کر کے اٹھ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سنت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب ہے کہ ایک وقت کا ولی شیخ اجل وہ صرف ایک سنت چھوڑ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے غیب سے اسے ندا دے کر کے اسے تبلیغ کی جا رہی ہے کہ تو میرے رسول اور میرے محبوب کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود سنت رسول سے اعراض کرتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھول گئے۔ جب داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے تو خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے قاضی فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا فضیل تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی سے ولایت اور اس کی محبوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور میرے طریقوں کو چھوڑ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے کر سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سنت اگر ولی سے چھوٹ جاتی ہے تو اتنی تنبیہ ہوتی ہے تو وہ شریعت کے اوپر کتنی مضبوطی سے قائم ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت قاضی فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد سال بھر تک ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے سال بھر تک روزانہ میں 500 رکعت نفل نمازیں پڑھ کے میں صدقے کے طور پر پڑھا کرتا ہوں۔ ایک سنت چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا، دیکھیں ولایت کا جو ہے ہم نے جو ولایت کا ایک نظریہ بنا رکھا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، تو ولایت کا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے جو ہے دونوں ہاتھ کی 10 انگوٹھی میں 10 ہاتھ کی انگوٹھیاں ہوں، بال اس کے بڑے بڑے ہوں، اور وہ جو ہے اول بولتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، اور نماز کے لیے کہا جائے تو کہے کہ میں کبھی خانہ کعبہ میں پڑھتا ہوں، کبھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں۔
ایسے لوگوں کو ہم ولی مانتے ہیں، اور اگر اس سے ایک دو جو ہے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو باکرامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، 2 سال تک ان کی خانقاہ میں، 2 سال تک خانقاہ میں رہنے کے بعد جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلا کر کے بیٹھا اور پوچھا تم آئے کس لیے تھے اور جا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جانے دیجیے حضرت، بس میں یوں آیا تھا جا رہا۔ کہا نہیں، تم بتا کر کے جاؤ کہ تم کس لیے آئے تھے، مقصد کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آیا اس لیے تھا کہ بہت دور تک آپ کی ولایت کے چرچے تھے، آپ کی ولایت اور کرامات کو سن کر کے میں یہاں تک آیا تھا کہ چل کے جو ہے آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ سے مرید ہو جاؤں گا، آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن میں یہاں آ کر کے دیکھ رہا ہوں تو آپ سے کوئی کرامت ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے، 2 سال میں ایک بھی کرامت نہیں ہوئی۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا، یہ بتاؤ اس 2 سال میں زندگی کا کوئی ایسا لمحہ تم کو نظر آیا جس میں میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں۔ کہا کوئی فرض و واجب تو دور کی بات ہے، کوئی سنت یا مستحب میں نے چھوڑا ہو؟ کہا نہیں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ دین کے ایک ایک بات کے اوپر پوری مضبوطی کے ساتھ آدمی عمل کرے، یہ سب سے بڑی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی زندگی گزرے، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ جو خلاف عادت بات ظاہر ہو جاتی ہے، ہم اس کو ولی، ہم اس کو کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں حضرت مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کے پیر و مرشد حضرت نوری میاں علی رحمت و رضوان، شاہ ابو حسین نوری علی رحمت، یہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تو ایک جوگی گزرا ان کے سامنے۔ تو جوگی لوگ بھی یہ بھی دنیا کو ترک کیے رہتے ہیں نا، ترک جلالی و جمالی کیے رہتے ہیں اور سیاسی ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی اس انداز سے رہتا ہے اور جو ہے وہ سنیاسی ہوتا ہے، ترک جلالی کیا کرتا ہے، نفس کو مار دیا کرتا ہے، اس سے بھی ایسی خلاف عادت چیزیں ہو جاتی ہیں، اس سے بھی خلاف عادت چیزیں حقوق پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز جسے کرامت نہیں کہا جاتا ہے، جسے کرامت نہیں کہتے۔ تو وہ جوگی جب گزرا تو اس نے دیکھا حضرت نوری میاں علیہ السلام کو، تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس شخص کے اندر کچھ ہے۔ آزمانے کے لیے اس نے اپنے جو ہے جھولی جھکڑ میں سے ایک پیالہ نکالا اور زمین سے 2-4 کنکریاں اٹھا کر کے پیالے میں رکھا اور کچھ جنتر منتر پڑھ کر کے اس نے پھونکا تو وہ جو کنکریاں پیالے میں تھی وہ پانی بن گئی۔ دیکھیں کرامت دکھا دیا نا اس نے، خلاف عادت چیز ہے نا، پتھر کو پانی بنا دیا اس نے۔ تو کیا اسے ہم ولی سمجھ لیں؟ ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی بھی جائے گا تو وہ چاہے جتنی بڑی محیر العقول بات دکھا دے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوری میاں علی رحمت و رضوان نے بھی پیالہ منگایا اور پیالے میں زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کے رکھا اور اس کو پڑھ کے دم کیا تو وہ بھی پانی بن گیا۔ پانی تو انہوں نے بھی بنایا، پانی انہوں نے بھی بنایا۔ اب یہ بتایا جائے کہ ہم فرق کیسے کریں گے کہ کون سچائی پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، ہم کیسے فرق کریں گے؟ تو اس فرق کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس کا عمل شریعت کے مطابق ہے، جس کا عمل شریعت کے مطابق ہوگا ہم اس کے دامن کو پکڑ لیں گے، جس کا عمل شریعت کے خلاف ہوگا وہ لاکھ کرامتیں اور شوکتیں دکھائے ہم اس کا دامن۔ حضرت نوری میاں علی رحمت و رضوان نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ اس کے پیالے کا پانی سونگ کر، وہ سونگ کر کے آئے اور پھر اس کے بعد کہا اس پیالے کا پانی دونوں سونگا۔ اس کے بعد پوچھا بتاؤ کیسا پایا؟ کہا حضرت اس میں بلا کی بدبو تھی اور اس میں بہت بہترین خوشبو۔ تو وہ شیطان کی جانب سے تھا اس لیے اس میں بدبو تھی، یہ رحمان کی جانب سے تھا اس لیے اس میں خوشبو۔
تو ولایت جو ہے ولایت کا معیار کرامات نہیں ہے کہ کرامتوں کو دیکھ کر کے یا محیر العقول واقعات کو دیکھ کر کے ہم اس کے سامنے ڈھہ پڑے. ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمارے دین نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ اس بات پر قائم بھی ہے یا نہیں. اگر وہ اس دین کے اوپر ہے پوری مضبوطی کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور اگر وہ دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین کے اوپر بڑی مضبوطی سے عمل کیا ہے. اور یہی جو ہے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیمات کہ دین کے اوپر آدمی جتنی مضبوطی سے عمل پیرا رہے گا اتنا ہی زیادہ فیضان اسے ملے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت پیمانہ ہمیں دیا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا وجدت فی قلبک حب شخص او بغضہ فعال افعاله علی الکتاب والسنہ فإن كانت محبوبة فيهما فأحبه وإن كانت مبغوضة فيهما فأبغضه. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی شخص کی محبت پیدا ہو جائے یا کسی شخص کی نفرت پیدا ہو جائے تو آنکھ بند کر کے نہ کسی شخص سے نفرت کرو نہ آنکھ بند کر کے اس سے محبت کرو. بلکہ ایک پیمانہ دیا ہے کہ قابل نفرت کون ہے اور قابل محبت کون. فرماتے ہیں فعال افعالہ علی الکتاب والسنہ. اس کے کردار کو، اس کی گفتار کو، اس کی باتوں کو، اس کے کام کو، اس کے عمل کو کتاب و سنت کے معیار پر تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ شریعت کے مطابق اس کے دیکھ لو کہ اس کے اعمال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی باتیں شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص قابل محبت ہے، اس کی محبت سے اپنے دل کو منور. اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ شخص قابل نفرت ہے، اس سے دوری بنائے رکھے. کتنا خوبصورت پیمانہ دیا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یہی جو ہے اولیاء کرام کی تعلیمات. لیکن گزرتے ہوئے زمانے کے اعتبار سے اس قدر بدعمالیاں ہماری ان خانقاہوں میں پیدا ہوئی کہ ان خانقاہوں سے اب یہ تعلیمات دی جا رہی ہے کہ خواجہ صاحب کا مشرب یہ، جبکہ خواجہ صاحب کا یا صوفیاء کرام کا یہ مشرب نہیں تھا جو اس زمانے میں ان خانقاہ کے لوگوں نے بنا. ان کا مشرب، ان کا طریقہ زندگی وہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عین شریعت کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا تھا، ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق ان کا گزرتا تھا. آپ اگر ان کی زندگی کو کھنگال کر کے دیکھیں تو کوئی ایسا کام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ خواجہ پاک نے اس میں شریعت کی خلاف ورزی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ گزر گیا، آپ نے نکاح نہیں فرمایا. خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معین الدین تم میری ایک سنت کیوں ترک کر رہے ہو؟ حالانکہ نفس مار چکے تھے یہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں خواب میں کہتے ہیں معین الدین تم میری ایک سنت کیوں ترک کر رہے ہو؟ نکاح کرنا بھی تو میری سنت ہے، اس سنت پر بھی عمل پیرا ہو. تب حضرت خواجہ غریب نواز نے نکاح. اولیاء کرام کی جو زندگی ہوئی ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوا کرتی ہے. اس لیے اگر ان کی بارگاہوں سے فیض چاہیے تو پہلے آپ جو ہے ان کی بارگاہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں. تعلیمات پر اگر آپ عمل کریں گے تو یقیناً ان کا فیضان ہوگا. گجرات جو پاکستان میں ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے روہتک. دیکھیں فرائض اور واجبات کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبادت جتنی زیادہ محبوب امت کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ اس عبادت کو فرض کر دیا. حضور کو جو عبادت جتنی زیادہ محبوب امت کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ اسے فرض کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
بہت سی ایسی عبادات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میں یہ عبادت کروں، لیکن کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو امت مشقت۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جو ہے مشقت کا کس قدر کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند الصلاۃ۔ اگر امت کے اوپر اس بات کو میں مشقت آمیز نہیں سمجھتا تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ امت کے اوپر یہ بات گراں گزر جائے گی اور ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی امتی ہر نماز کے وقت مسواک کرتا ہے تو کیا اللہ کے رسول کی روح خوش نہیں ہوتی؟ تو جو عبادت جتنی زیادہ حضور کو پسند تھی امت کے اوپر اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ اسے فرض۔ نماز بقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری اس پوری دنیا سے اور بھری دنیا سے صرف 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے۔ وہ کیا چیز؟ ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری ایک جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ لی گئی۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بن امتی اگر نماز پڑھتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ہمارا کوئی اگر بیٹا اگر کوئی فرما برداری کرے تو طبیعت کتنی خوش ہوتی ہے، اگر وہ بات مانے، بات نہ بھی مانے آپ کی، لیکن اگر وہ نیک ہو جاتا ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں کتنی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ بن مانگے آپ اس کو ہر چیز دینا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے امتی نماز پڑھے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ یقیناً جوش میں آئے گی۔ حضرت ایک گجرات، پاکستان میں جو گجرات ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے روہتک، وہاں کے بہت بڑے عالم دین تھے قاضی احمد حسین۔ 3 مرتبہ اپنی زندگی میں انہوں نے جاگتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ حضرت قاضی احمد حسین سے بڑے عاشق رسول تھے، ہر وقت ان کی زبان پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار رہتے تھے اور عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ آنکھیں ہر وقت عشق رسالت میں برستی رہتی۔ تو ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ایسا ہوا کہ سخت بیمار ہوئے۔ اب بیماری اس قدر ہوئی کہ اب جو ہے وہ بستر سے اٹھ نہ سکے اور اسی حالت میں ان کی نماز قضا ہوئی۔ لیکن اس حالت میں بھی وہ نعت پاک گنگناتے رہے، اس حالت میں بھی وہ نعت پاک گنگناتے رہے۔ ہم اور آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کتنی نیک ہیں، دیکھو اس حالت میں بھی نعت پاک گنگناتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں جب وہ روح بصحت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت قاضی احمد حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے اپنے چہرے اقدس کو پھیر کسی عاشق سے اگر جو ہے سرور کائنات اپنا چہرہ پھیر لیتے وہ تڑپ جاتا۔ انہوں نے تڑپ کر کے عرض کی یا رسول اللہ انظر حال ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائے۔ تو حضرت قاضی احمد حسین فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد حسین میں نعت سے زیادہ خوشی مجھے نماز سے ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ نعت سے زیادہ خوشی مجھے نماز سے ہوتی ہے، یعنی نعت پڑھنے سے میری تعریف کرنے سے جتنا میں خوش ہوتا ہوں اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات سے ہوتی ہے کہ نماز پڑھو۔ اس کو چھوڑے کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے کہ اس سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر رات بھر نعت کی محفل چلی، صبح کے وقت تک نعت کی محفل چلی اور 4 بجے جا کر کے آپ خوش ہو کر کے سو گئے کہ اللہ کے رسول کی نعت سن کر کے آ کے سو گیا ہوں، اب فجر کی نماز آپ کی گول ہو گئی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہوگی؟ ہرگز خوشی نہیں۔ یہ باتیں اچھی ہیں، بہت اچھی، انتہائی خوبصورت باتیں، لیکن یہ کہ جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان چیزوں کو ہم ہر کام میں مقدم کرتے ہیں۔
نماز 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض ہے، انہیں ہر حال میں ہم ادا کریں، چاہے جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز ہماری جماعت میں آدمی اگر کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو آسان کرے گا۔ اس لیے بزرگان دین کی تعلیمات یہی ہے کہ فرائض و واجبات کو ہرگز ترک نہ کیا جائے، اور فرائض و واجبات کے اوپر حتی الامکان حتی المقدور انہیں ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی بزرگان دین کی تعلیمات ہے۔ اگر ان تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کا صدقہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور اگر ان تعلیمات سے ہم نے بردانی کیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت کوئی پرواہ نہیں، پھر آپ جو ہے کچرے کے ڈبے میں جائیں یا کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے رب کے فرما بردار بندے بن جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کی جانب متوجہ ہوں گی، بزرگان دین کی نظر عنایت بھی آپ کی جانب ہوگی، پھر خواجہ کے ہندوستان میں کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کر پائے۔ بس یہ ہے کہ رب کا بندہ بن جائے اور ان بزرگان دین کے وفادار بندے بن جائے، جو ان کی تعلیمات ہیں انہیں سینے سے لگا لگائے۔ دوسری بات، شریعت کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ عمل پیرا رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ظلم آپ کو ٹس سے مس نہ کرے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں، دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، جو ہمارا دین ہے اس دین کے معاملے میں کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے لیکن دین کو ہم نیچے نہیں جاتے۔ یہ آپ عہد و پیمان کر لیں کہ دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے لیکن دین سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر ہم سے کچھ ایسے قدم اٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن یا تو وہ سخت حرام ہوتے ہیں یا کفر کی حد تک پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، ایک کاروباری وہ کاروبار کرتا ہے، مختلف لوگوں سے اس کے کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، مسلمان سے بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم سے بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ رواداری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس غیر مسلم کے گھر پہ اگر کوئی میت ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے رواداری دکھانے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، اسے تعزیت دیتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے۔ یہ چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ یہاں تک تو بات ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ اس کے مرگھٹ تک چلا جاتا ہے، مردے کے ساتھ مرگھٹ تک چلا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی سخت حرام ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی جو ہے کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کاروباری تعلق ہے، کاروبار تک اس کو محدود رکھے، اس کو کاروبار تک محدود رکھے، کاروباری تعلق ہے، کاروبار تک محدود رکھے۔ اسی طریقے سے جب تہوار آتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار آتے ہیں یا ہمارے تہوار آتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جانب سے پہل ہو جاتی ہے، عید کے موقع پر بلا کے لے کے آئے، سوئیاں کھلا دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دیوالی پر مٹھائی بھیجے گا، رواداری دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اس نے عید کی مبارکباد دے دیا، کہا عید مبارک بھائی، تو آپ بھی چلے گئے اس کی کسی تہوار پر مبارکباد دے دیا۔ اب آپ دیکھیں حالات کی سنگینی کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ اگر کوئی پوجا پاٹ والا ان کا تہوار ہوتا ہے جس میں یہ پوجا وغیرہ کرتے ہیں اور خاص اسی کا وہ تہوار ہوتا ہے، اب مجھ کو تو معلوم ہے ان کے کیا کیا تہوار ہوتے ہیں، خاص اگر اسی کا تہوار ہوتا ہے اور آپ نے ان کی اس پوجا پاٹ پر اظہار خوشی کرتے ہوئے آپ نے اسے مبارکباد دے دیا تو کفر آپ کے اوپر سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے کی بات۔ اب دیکھیں کہ ہم کو احساس نہیں ہے اور کہاں تک ہم پہنچے۔ یہ اسی طریقے سے جو ہے اگر اس نے بس یوں ہی رواداری میں کہہ دیا تب تو سخت حرام ہے، لیکن اگر ان کی اس پوجا پاٹ پہ اظہار خوشی کرتے ہوئے اگر اس نے مبارکباد دے دیا تو اس شخص کے اوپر تو کفر لگ جائے گا۔ تو اسلام کے اوپر دیکھیں، اسلام لے کر کے آنا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی اگر کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔
اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے رب اور میرے رسول کا حکم کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایسا کروں گا تو میرے دین کے اوپر کچھ حرف آ جائے، میرے رب اور میرا رسول کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے. یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے گی تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی راستہ پیدا کرے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے اور رزق اس انداز سے دیتا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے. تو تقوی جو خشیت الہی ہے، خوف الہی، یہ اپنے دل میں پیدا ہے. یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دنیا کی کوئی ہستی دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر آپ سات کوٹھری کے اندر بھی اگر محفوظ رہیں گے اور دروازے بند ہوں گے، کھڑکیاں بند ہوں گی، پھر بھی گناہ کی جرات نہیں ہو پائے گی کہ وہ تصور ذہن میں بسا رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مرتبہ احسان ہے. اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام اپنی زندگی اس میں کھپا دیا کرتے ہیں، مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کے لیے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان یہی ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ بتایا کہ اسلام یہ. پھر اللہ کے رسول سے حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. جب کسی بادشاہ کے سامنے، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، اس کے سامنے اگر آپ جائیں کھڑے رہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اوپر انگلی اٹھے. ایک دم ادب کے ساتھ ہاتھ بات کر کے کھڑے رہیں گے. اگر آپ کے ناک پہ جو ہے مکھی بھی آ کر کے بیٹھ جائے گی تو آپ اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ بادشاہ سامنے دیکھ ہے کہ نہیں، میں اس کے سامنے کہیں بے ادبی نہ ہو. تو اسی انداز سے بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو تو اسی انداز سے کھڑا ہو ادب کے ساتھ خشیت کے ساتھ. اور فرمایا کہ اگر یہ تصور پیدا نہ کر پاؤ تو پھر یہ تصور پیدا کر لو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں. اس کی مثال حضرت شارح بخاری نے اس انداز سے دیا جیسے کوئی آدمی مزدور کام کر رہے ہیں اور مالک اگر جو ہے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر کے کرسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو بتائیے مالک کی موجودگی میں کوئی مزدور کام کرنے میں کوتاہی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اور اگر مالک اندر چلا جاتا ہے تو کبھی سرسی پھٹکنے لگتے ہیں، کبھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں، بعض کوتاہی کرنے لگتے ہیں. لیکن مالک اگر سامنے موجود ہے تو وہ ذرا سا بھی جو ہے کام میں کوتاہی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب رب کے حضور کھڑا ہو جائے تو یہ تصور بات ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی جو نماز ہوگی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگی. اور یہی تصور اگر پیدا ہو جائے، ہر وقت یہی تصور پیدا ہو جائے تو پھر گناہوں کا صدور اس سے تقریباً محال ہے. اس لیے اپنے اندر خشیت الہی پیدا کی، خوف الہی پیدا کی کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ کہیں میرے رب کی ناراضگی تو اس میں نہیں ہے. کوئی بھی گناہ کی طرف قدم اٹھ رہا ہو تو یہ تصور بات ہے کہ دنیا دیکھے چاہے نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو اولیاء کرام نے جس تصور کے لیے اپنی زندگی کھپا دی، اگر یہ تصور کوئی پا لیتا ہے تو یقیناً وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تعلیمات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.